قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم۔ آج کی یہ محفل ہر سال کی طرح جناب ابو محمد علی نظامی صاحب نے رات کے اس پہر ذکر حبیب کی خاطر ایک جگہ پر اکٹھے ہو جانا یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، کوشش کروں گا کچھ گزارشات پیش کرنے کی، کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصد نہیں، وقت کافی ہو گیا۔ اشاروں کنایوں کے ذریعے آج کا دور پریشانیوں کا دور ہے، بے چینیوں کا دور ہے، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، اذیتیں، ہر انسان اس سے دوچار ہے۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا، قرآن پڑھتے ہیں، ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی وجہ تلاش نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے، صبح سے لے کر شام تک پورے پاکستان سے ٹیلی فونوں کے ذریعے رابطے، عوام الناس کے مسئلے مسائل سنتے رہتے ہیں، پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ کہانی گھر گھر کی ہے، یہ سورت پڑھ لی میں نے، وہ سورت پڑھ لی، سورہ مزمل بھی پڑھ لی، سورہ یاسین بھی پڑھ لی، سورہ ملک بھی پڑھ لی، سورہ بقرہ پڑھ لی میں نے، پنج صورتہ بھی پڑھ لی، یا ورد وظیفے بھی کر لیے، نوافل بھی پڑھ لیے، آیت کریمہ بھی پڑھ لیا، دنیا جہان کے وظیفے بتاتے ہیں، اور جو ایک بتایا ہو اس کو نہیں کرنا اور صرف اپنی بات سنانی ہے کہ میں اتنا کچھ تو کرتا ہوں۔ کسی میڈیکل سٹور کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں آپ دوائیوں کے، گولیوں کے، کیپسولوں کے پھکے مارنا شروع کر دیں تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، کسی فزیشین کے پاس جائیں، وہ آپ کی مرض کو ڈھونڈ کر چاہے ایک ٹیبلٹ ہی لکھ دے وہ کافی، وہ اسی میڈیکل سٹور سے ملتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے ایک مزاج بن گیا ہے، کہیں سے جو چیز ملی، کوئی کتاب مل گئی اس کو پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی آرام نہیں آتا، مسئلہ جو کا تم وہیں رہتا ہے۔ اللہ کی کلام میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں دوا بھی ہے، اس میں رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر ہر چیز کا کوئی قاعدہ کلیہ ہوتا ہے۔ آج کے دور کا انسان اصل میں پریشان کیوں ہے کہ اس کا مطمع نظر پیسہ بن گیا، خدا، رسول، دین، ایمان، سب کچھ پیسہ، صبح دوپہر شام، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت ایک ہی خیال، کیوں فریدی صاحب ایسا ہی ایک ہی خیال ہے کہ پیسہ کیسے حاصل کرنا ہے، اس کو بڑھانا کیسے ہے۔ تو وہ مجبوریاں بھی ہیں، مہنگائی کا دور بھی ہے، اور بے روزگاری بھی ہے، مسئلے مسائل ہیں، زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو گیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء، غوث، کتب، ابدال، صوفی، مجذوب، کلندر، جن کی ہم باتیں کرتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کی بھی شادیاں ہوئی تھی، ان کے بھی یہی معاملات تھے جو ہمارے ہیں، ان کو بھی وہی خوراک چاہیے تھی، وہی علاج چاہیے تھا، وہی کپڑے چاہیے تھے، وہی ساری ضروریات، مگر ان کی زندگیوں کے اندر ایک اطمینان تھا، ایک سکون تھا، ایک ٹھہراؤ تھا، اور آج ایک افراتفری ہے، نمازوں میں بھی کھڑے ہیں بے چین ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشاں سجدے بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ وہ اندر کا جذبہ جو ہے وہ نہیں رہا،
نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ موجود ہے، مگر پیسہ پیسہ پیسہ، ہر وقت ایک ہی خیال۔ تو اس کو وہ مانے یا نہ مانے، بالکل ہے ہی ایسا۔ تو قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت خواہشات نے، کثرت اموال نے ہلاک کر ڈالا، یہاں تک کہ تمہاری قبریں بن گئی، قبروں کے اندر چلے گئے، جنازے بھی ہو گئے، کل ساتے بھی ہو گئے، مگر تم اسی حرص و ہوس کے اندر اپنی زندگی برباد کرتے رہے، تم نے میری نہیں مانی، تم اپنے نفس اور شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ تو بات کیسے بننی ہے جب ہم رحمان کی مانیں گے؟ اللہ چاہتا کچھ ہے، ہم کچھ چاہتے ہیں۔ اللہ رسول کی خواہشات جو ہیں، جو مطالبہ ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ کچھ اور ہے۔ ہمارے اندر رحمان بھی ہے اور شیطان، یہ دو طاقتیں ہر وقت ہمارے اندر موجود ہیں، کبھی شیطان غالب، کبھی رحمان غالب، کبھی رحمانی خیال، کبھی شیطانی خیال۔ یہی سمجھاتے ہیں اولیاء کرام، صوفیاء، بزرگان دین، کہ بھئی اپنے اندر کی جو ہے وہ تلاش کرو۔ جیسے ابھی اشعار آپ نے سنے حضرت سلطان باہو کے، عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، صوفیاء ہیں، خواہ وہ حضرت بابا بلے شاہ ہوں، سلطان باہو ہوں، ماد اللہ حسین ہوں، وارث شاہ ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید ہیں، اور بے شمار، جلال الدین رومی کی آپ پڑھ لیں مثنوی شریف، شیخ سعدی شرازی ہیں، امام غزالی ہیں، یہ ساروں کی بات ایک ہی ہے، بات کوئی الگ نہیں ہے۔ وہی باتیں قرآن مجید نے عربی میں بیان کر دی ہیں، وہی حدیثوں کے اندر عربی کے اندر ہیں۔ یہاں کے سیدھے سادے لوگوں کو سمجھانے کے لیے پنجابی اشعار انہوں نے وہاں کی علاقائی زبان کے اندر وہ پیغام پہنچایا تاکہ لوگوں کو حقیقت کی سمجھ آئے۔ جیسے حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج قرآن لبا سجدے کر کر ہارے، رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، وفی انفسکم فلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جیسے نظامی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ فرما رہا ہے میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب، قریب بھی نہیں بلکہ اقرب ہوں۔ تو اقرب جو ہے یہ قربت کی انتہا ہے، قریب سے اگلی ڈگری ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ ہے کہاں، کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے نا، اللہ فرماتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ کتنی قریب ہے؟ تو پھر ملتا کیوں نہیں؟ صرف وجہ ایک ہی ہے، ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ملے۔ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف یہی ہے کہ جو مجھے نفس، دیکھیں ہمارے اندر نفس خواہشات پیدا کرتا ہے، یہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کھچڑی پکتی رہتی ہے ہر وقت، کبھی رحمان کبھی شیطان۔ تو یہ شیطان کا نمائندہ ہے، اور روح جو ہے یہ کس کی نمائندہ ہے؟ رحمان کی۔ الروح من امر ربی، ارشاد الہی کہ میں نے پھونک دی اپنی روح انسان کے اندر، یہ روح امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا نور ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ جیسے ہی روح نکلتی ہے تو کہتے ہیں یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ ایکسپائر ہو گیا، اس کو اب مٹی میں دبا دو، کیونکہ اب جو کام تھا کرنے والی چیز وہ پرواز کر گئی، وہ نکل گئی، اب پیچھے مٹی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو انسان مرنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے بھی مٹی کی قبر کے اندر ہی ہے، پہلے بھی ہم مٹی کی قبر کے اندر ہی ہیں، مگر اس کا ادراک نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ ہم اپنی عقل کے مطابق سوچتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کتابیں پڑھ لی، اخباریں پڑھ لی، ٹی وی دیکھ لیے، لیکن حقیقت شناسی کے لیے قدم نہیں اٹھاتے۔ تو اس کے لیے اولیاء کرام نے اپنی جو زندگیاں ہیں یہ وقف کر دی تھی۔ ہم مختلف نام لیتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی غوث اعظم، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم حاصل کرتے کرتے کتب اور غوث اعظم بن گئے۔ وہ علم کون سا ہے؟ کون سے کالج تھے، کون سی یونیورسٹیاں تھیں؟ وہاں سکول تو نہیں تھے، نہ سرٹیفکیٹ، نہ ڈپلومے، نہ ڈگریاں۔ وہ علم کون سا ہے جو غوث کتب ابدال بناتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اچھا، علم جو ہے یہ حاصل کرنا فرض ہے، مستحب نہیں،
یہ سنت نہیں بلکہ فرض، اور فرض کا درجہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا یعنی جاننا، اپنے آپ کو جاننا، اس کائنات کو جاننا، اللہ کے بارے میں کھوج لگانا، اپنے بارے میں سوچنا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے اللہ نے، کون سا ایسا مقصد ہے۔ تو اس کا جواب ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اولیاء کرام نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ عبادت سے مراد عرفان ہے، معرفت ہے، اپنی معرفت۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو رب کی پہچان نہیں ہو سکتی بغیر اپنی پہچان کے۔ الف آپ کو سمجھ پیارے ایسی اور عبادت نہ ہے، اپنی ذات کو سمجھنا۔ تو اپنی تلاش کرنا، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا ہے، اپنے من میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو الفاظ کو سمجھ پیارے ایسی اور عبادت نہ ہی، اپنی آپ کتاب پڑھو تم ایسی اور تلاوت نہ ہی، نفس اپنے پر حاکم ہونا ایسی اور شجاعت نہ ہی، اس سے بڑی بہادری کوئی نہیں۔ نفس پر قابو پانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد بالنفس ہے۔ جو جہاد پہ سیف ہے یہ چھوٹا جہاد ہے، کافروں کے ساتھ جنگ لڑنا یہ کیا ہے؟ چھوٹا۔ اور نفس کے ساتھ یہ جو ہمارا دشمن اندر بیٹھا ہوا اس کے خلاف کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اسے جہاد اکبر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جہاد، اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان شریف کے اندر ہم جو روزے رکھتے ہیں وہ اسی چیز کی پریکٹس ہے، 30 دن کے لیے، کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں کر لیں، تزکیہ ہو جائے، تصفیہ ہو جائے۔ اور اولیاء کرام میں اور دنیا داروں میں یہی فرق ہے، اللہ والوں کا 12 مہینوں کا رمضان ہوتا ہے، اللہ والوں کا 12 مہینوں کا، اور دنیا والوں کا 1 مہینے کا، 30 دن کا۔ وہ ہر حال میں رمضان کی حالت میں رہتے ہیں، روزے کی حالت میں رہتے ہیں۔ کوئی بزرگ ولی اللہ بیٹھے تھے، ان کو کسی نے کہا جی مبارک ہو آج عید کا دن، وہ فرمانے لگے تمہیں مبارک ہو، کیونکہ تمہاری عید سال کے بعد آئی ہے، ہمارا تو ہر دن عید کا دن ہوتا ہے، اور ہر رات جو ہے وہ شب قدر اور لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہے اہل اللہ میں اور دنیا داروں میں، نفس پرستوں میں۔ تو کوشش کریں اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ اچھا، آج کی اس نشست کے اندر کچھ بات ہوئی، یہ خطاب ہوگا، سپیچ ہے، چند الفاظ، چند کلمات، اس کے بعد محفل ختم۔ کل کو رات گئی، بات گئی، اللہ اللہ کا اللہ، وہی دنیا، وہی بکھیڑے، وہی ہماری مصروفیات، کسی کو یاد نہیں رہے گا رات کو کیا بات ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا مجموعی اجتماعی ہمارے معاشرے کا رویہ بن گیا۔ اس کو جب تک ہم بدلیں گے نہیں، اس وقت تک حقیقت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ پراپر ٹائم دینا پڑے گا آپ کو باقاعدگی کے ساتھ۔ 5 وقت کی نمازیں، اولیاء کرام بزرگان دین جو تھے وہ 8 وقت کے نمازی تھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ تہجد، چاشت، اشراق وہ بھی پڑھا کرتے، باقی نوافل میں بھی وقت گزارتے تھے۔ مگر ان کو ایک مرشد کامل کی تلاش کی ہوتی تھی۔ قرآن مجید کے 30 سپارے تو ان کے اندر ہوتے تھے، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، فلسفہ، منطق، سارا کچھ وہ جانتے ہوتے تھے، مگر کیوں ضرورت پیش آتی تھی کہ ایک شیخ کامل چاہیے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں کہ ان کا کیا جاہو جلال تھا۔ تو وہ جب چلا کرتے تھے تو کہتے 40 افراد جو ہیں وہ ان کی دستار کا پلو پکڑ کے چلا کرتے تھے ساتھ، یہ جاہو جلال تھا۔ اور خوارزم شاہ بادشاہ جو ہے وہ ان کے نانا ہے، یعنی پیدائشی طور پر آپ شاہی بادشاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جب پھر آپ مرید ہوئے، یعنی خلقت دست بوسی کے لیے ٹوٹ پڑتی تھی جب آپ بازار میں نکلتے تھے کہ مولانا جلال الدین رومی کی سواری آ رہی ہے۔ لیکن جب آپ کا رابطہ ہوا حضرت ہاشم مستبریز سے، پھر جو انقلاب آیا آپ کی ذات کے اندر، وہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مولوی
हरगिज न शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज न शुद, कि मौलवी उस वक्त तक मौला रूम नहीं बन सका जब तक शम्स तबरेज की गुलामी इख्तियार नहीं की। तो फिर मौलाना रूम बने हैं। वो राज मख्फी जब उन पे आश्कारा हुए, जब उनको हकीकत की समझ आई, तो फिर पता चला कि असल बात तो कुछ और है। तो फिर फरमाया पीर कामिल सूचक मुशाहदा हो गया, पक हो गया, हर चीज को सच को देख लिया। तो फिर उन्होंने अपना रिजल्ट लिखा कि पीर कामिल सूरत जिल्ले इला, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। पीर कामिल की सूरत क्या है? अल्लाह की सूरत है। अब इस किसी को समझ आए ना आए, उन्होंने बयान कर दिया कि अपना उनका अपना जाती मुशाहिदा है। शक्ल शेख दीदम मुस्तफारा बल नदीदम मुस्तफारा बल खुदारा, कि शेख की दीद जो है वो मुस्तफा की दीद है, ना कि मुस्तफा बल्कि खुदा की दीद है। अब ये फार्मूले, ये पीएचडी का कोर्स, अब ये आप समझाते फिर मिडिल क्लास के लोगों को, प्राइमरी को, मैट्रिक वालों को, तो उनके रिलेटेड नहीं है, उनके मुतल्लिका नहीं है। ये बात जिस लेवल की है उस लेवल का जहन चाहिए, और वहां तक पहुंचने के लिए इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं। औलिया कराम 20-20 साल, 36-36 साल अपने मुर्शिदों की सोबतों में रहे, तो ये इतनी बातें सुनकर हम मार्फत नहीं हासिल कर सकते, ना खुदा शनास हो सकते हैं, ना तसव्वुफ की गहराइयों का इल्म हो सकता है। इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रोजाना देने की कोशिश करें, नहीं तो महाना दे लें, लेकिन 24 घंटों में से अल्लाह के लिए 1-2 घंटे निकाल लिया करें, बाकी 22 घंटे जो मर्जी करें। होता क्या है, नमाज अगर हमने पढ़ ली है ना 5 वक्त की, तो ये कोई एहसान नहीं किया अल्लाह के ऊपर, क्योंकि ये तो फर्ज है, ये फर्ज है हर इंसान के ऊपर 5 नमाजें। ये अगर पढ़ ली है तो 1.5 घंटा लगा सिर्फ, पूरे दिन के अंदर 5 नमाजें पढ़ी, कितना टाइम दिया अल्लाह को? 1 घंटा बमुश्किल, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लगा लो। बाकी 22-23 घंटे हम क्या करते हैं, इसका चेक एंड बैलेंस करें, तन्हाई में बैठ के सोचें, गौर फिक्र करें कि वाकई बात तो ऐसे ही है। ये सारा कुछ दुनिया को दे देते हैं, ये सांसें जो चल रही हैं अल्लाह की, ये नेमत है। वबी ये अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? जिनको सांस नहीं आ रही, जाके अस्पतालों में देखो उनका हाल क्या हो रहा है। ये मुफ्त में मिली हुई है ना, इसलिए कदर नहीं है। सुल्तान बाबू फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिल, सन मुर्शिद हो पढ़ाया हूं। तो जो दम गफलत में गुजर गया, वो फरमाते हैं सूफिया के वो तो इस्लाम में नहीं है, वो कुफर में है, तो काफर की बख्शिश नहीं हो सकती। ये सूफिया की बातें हैं, हाई लेवल के लोगों की बातें हैं। वो जो समझाते हैं, उन्होंने वो जब मकामात अबूर कर लिए, तो फिर उन्होंने ये हकीकतें लिखी हैं अपनी किताबों के अंदर। कोई माने ना माने इस बात से उनको कोई गर्ज नहीं। कुलियात बुल्ले शाह बाजारों में बिकती है, उसके अंदर मुर्शिद की तारीफ जैसे हुई है। मसलन में मौलाना रूम आज 800 साल गुजर गए, कितने 8 सदियां हैं, बाजारों के अंदर है, ये इशार उसके अंदर है किसी में हिम्मत को निकाल सके। फरमाते हैं औलिया अल्लाह अल्लाह औलिया, हिच फर्क दरमियान बवदरवा, अल्लाह और औलिया के अंदर फर्क ना समझो, ये खुदा के नूर का मजहर है, उसी का अक्स है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, देखिए दरिया है ना, आप दरिया के अंदर अगर चांद को देखते हैं तो वो चांद क्या है, यानी एक जाहिरी मिसाल से बात को समझे, चांद जो है नजर आपको आ रहा है, वो उस असल चांद की वजह से है। सूरज को अगर आप देखते हैं पानी के अंदर, तो वो उसकी वजह से है। तो पीरो मुर्शिद की जात जो है, यहाँ पर वो अनवारो तजल्लियाते इलाहिया निकास पजीर होते हैं। तो इसके जरिए औलिया अल्लाह जो है वो खुदा तक कोई डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। लाखों नमाजें पढ़ लो, नवाफिल पढ़ लो, सिपारे पढ़ लो, कोई 1400 साल की तारीख में एक वाकया बताएं कि डायरेक्ट कोई अल्लाह से वासिल हो गया हो, वली कामिल बन गया हो, विलायत मिल गई हो, खुदा रसीदा हो, नहीं, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि ये खुदा के कानून के खिलाफ है। वक्त वो अलहल वसीला, तुम मेरे रास्ते में वसीला तलाश करो। और फिर फरमाया कि सुन्नत रसूल जो है वो बैत होना, जो है मुर्शिद की तलाश करना, मुर्शिद के हाथ में हाथ देना। आप किसी भी पीर के हाथ में हाथ देते हैं तो वो हाथ कड़ी दर कड़ी जाके रसूल पाक के हाथ में पहुंचते हैं। यही है ना तरीकत तसव्वुफ। ये शजरे जो हैं औलिया कराम के, वो यही तो है कि भाई आपका ताल्लुक मुर्शिद के साथ, उनका ताल्लुक उनके मुर्शिद के साथ,
चलते चलते मौला कायनात शेर खुदा के साथ हजरत अली के हाथ अपने मुर्शिद मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ। इसी को तरीकत कहते हैं, यही तसव्वुफ है। अब बात ये रही कि उसके मुताबिक हम अमल करते हैं या नहीं, ये एक अलग मैटर है। डॉक्टर ने दवाई लिख दी आपको, आप दवाई खाना शुरू कर देते हैं और फिर आप डॉक्टर को कहते हैं कि मुझे आराम क्यों नहीं हो रहा। दुनियावी तौर पे मिसाल, तो डॉक्टर कहेगा कि मैंने जो दवाई लिखी तुमने ये खाई, कहेंगे मैं बाकायदगी से खा रहा हूँ। तो डॉक्टर कहेगा जो मैंने परहेजें बताई थी वो भी की कि नहीं, तो कहेगा वो तो नहीं की, मेरी खांसी नहीं खत्म हो रही, मुझे आपने मना किया था गोलगप्पे खाने से, खट्टी चीजें खाने से, वो मैं डेली खा रहा हूँ, कुल्फियां खा रहा हूँ, हर वो सारी चीजें कर रहा हूँ जो आपने रोकी थी। तो फिर वो दवाई कीमती से कीमती भी होगी, चाहे अमेरिका से ले आए, वो फायदा नहीं दे सकती। तो पीरो मुर्शिद पकड़ लेना ये काफी नहीं है। यही वजह है कि मंजिल नहीं हासिल होती। हम अपने नफ्स के पीछे लग जाते हैं, पीरो मुर्शिद ने जिन बातों से रोका होता है उस पर अमल नहीं करते और कहते हैं जी हमें तो इतना अरसा हो गया मुरीद हुए, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। भी क्यों नहीं मिला? सबको मिला है, सबको मिला है। हजरत दाता गंजबख्श अली अजमेरी को मिला कि नहीं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को मिला, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी को, बाकी बिल्ला को, हजरत जुनाद बगदादी, बाजीद बस्तामी, जुन्नून मिस्री, बशर हाफी, इतने नाम, लाल शहबाज कलंदर, बू अली शाह कलंदर, अमीर खुसरो, बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, और नाम लेते रहे रात खत्म हो जाए, नाम ही है इतने हजारों। मगर उन्होंने कैसे लिया और हमसे क्यों नहीं लिया जा रहा, ये सवाल है। वो भी इंसान, हम भी इंसान, दो हाथ, दो पांव, दो कान, दो आंखें, एक जुबान, यही सब कुछ था ना उनके पास। गौस के पास भी यही था, ख्वाजा साहब के पास भी यही था। वो अपने पीरो मुर्शिद के ताबे हो गए, उनके मतहत कर दिया खुद को। मुरीद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो अपना दिमाग पीरो मुर्शिद के जूतों के नीचे न रख दे। मुरीदी का आगाज यहाँ से होता है, अल्फ यहाँ से शुरू होती है। अल मुरीद ला युरीद, मुरीद वो है जिसका अपना इरादा ना हो, इरादा शेख के ताबे हो जाए। तो जब तक खुद को सरेंडर नहीं हम करते, हमने तो रसूल पाक को नहीं माना, मुर्शिद नहीं माना, हमने पीर को क्या पीर मानना। गौर फिक्र कीजिएगा तन्हाई में बैठ के, क्या नबी पाक ने जिन बातों से हमें रोका हम रुकते हैं? नहीं, इसलिए कि दिल से तस्लीम नहीं किया, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मुसलमानों के घरों में पैदा हो जाना ये कोई कमाल नहीं है। हिंदू के घर में वो पैदा हो गया, उसके घर के अंदर मुकद्दस किताब पढ़ी होती है। ईसाइयों के घर में हो तो वहां भी बाइबल पढ़ी होती है जी। तो हम अगर मुसलमानों घरों में हैं, हमारे घर के अंदर भी वो हर बरकत के लिए रखी हुई है कुरान मजीद, मगर उसको हमने कितना समझा, उसको कितना पढ़ा, उसकी गहराइयों। हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुरान के 7 बतून है, कुरान के 7 बातन है, इस समंदर की 7 तहें हैं। उसको हमने कितना समझा, हमें तो पहली तह का नहीं समझ आती और उम्र खत्म हो जाती। वजह यह है प्रॉपर कोई गाइडलाइन नहीं मिलती, कोई रहबर नहीं मिलता, कोई रहनुमा नहीं मिलता। तो इंसान, हर इंसान के अंदर तलाश है, कोशिश है, हर इंसान चाहता है कि मैं हक की तरफ बढ़ूं, मैं मंजिल की तरफ जाऊं, मंजिल मकसूद हासिल हो। अल्लाह और बंदे के दरमियान जो रुकावट है सबसे बड़ी वो है नफ्स, और वो जो नफ्स है उसको ही काबू करने का तरीका सिखाते हैं औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन। उनकी असल ड्यूटी ही ये है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना, अल्लाह से मिलाना। वो हजरत शाहनाज कादरी फरमान लगे बुल्ले रबदा की पाना, इधरों पटना इधर लोना, दुनिया की तरफ से ज़हन को हटाना है और अल्लाह की तरफ लगाना है। इसी को तसव्वुफ कहते हैं, इसी को रूहानियत कहते हैं, यही वलायत है। मगर देखना यह है, देखिए हम कहते हैं ना कि हमारे कॉन्सेप्ट ही अजीबो गरीब है और उस कॉन्सेप्ट के तहत हम जिंदगी अपनी ज़ाया कर देते हैं। नबी पाक ने फरमाया इल्म हासिल करना फर्ज है, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी लिल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र की लाख तक इल्म हासिल करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये हुक्म रसूल है ना।
ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں کہ نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا. ایسا ہے کہ نہیں؟ زبان کلامی ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بڑا آپ سے پیار ہے، عشق ہے، محبت ہے، مدینے پہ ہم قربان ہیں، مگر مدینے والے کی کسی بات کی بھی پرواہ ہے؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت بڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، کیا بتایا، کیا پڑھایا، وہ ہمیں کس طرح کا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ رسول ہمیں ایسا انسان دیکھنا چاہتے ہیں جو جھوٹ نہ بولے، جو جھوٹ نہ بولے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. ایسا انسان دیکھنا چاہتے ہیں جو کسی کی چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے. چغلی کرنے والا کیسے ہے؟ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت. کوئی حسد نہ کرے. حسد کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو اللہ رب ذوالجلال ڈسکس کر رہے ہیں قرآن مجید کے اندر. ومن شر حاسد اذا حسد، کہ یا اللہ مجھے حسد سے بچا، میرے حسد سے دوسروں کو بچا، دوسروں کے حسد سے مجھے بچا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دراصل بھائی بڑی باتیں ہیں. نمازیں پڑھ لینے سے چھٹکارا اگر ملنا ہوتا تو ابلیس کو مل جاتا. اس نے لاکھوں سال اللہ کی عبادت کی مگر رندہ درگاہ ہو گیا. اس کی نمازیں، اس کے نوافل اس کے کام نہ آئے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کو بے ادبی پسند نہیں اور تکبر پسند نہیں. غرور، تکبر، انا، اکڑ، تیری میری، انا پرستیاں، نفاق، کینہ، بغض، یہ سارا کچھ ہم اندر سنبھالے بیٹھے ہیں اور باہر سے ہم داڑھی سجا لیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو نماز قائم کرنی یہ ضروری ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ کیا تم نے ایسے نمازیوں کو دیکھا ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں؟ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ہلاکت ہے بے نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی کہ نمازوں میں غافل ہیں. کھڑے نماز میں ہیں، خیالات دنیا میں ہیں. نماز کے اندر کھڑے ہو کر بھی دنیا کا خیال، اور نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں نے بعد میں کیا کرنا ہے. یہ یکسوئی کیوں نہیں ہوتی؟ حدیث پاک ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کے. تو یہ حضوری قلب کہاں سے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کوئی رہنمائی لینی چاہیے، پوچھنا چاہیے مقصد کو. دیکھیں اللہ کا رزق جو ہے یہ بے بہا ہے. اولیاء کرام بزرگان دین جس راستے پہ چلے، راہ حق تھی، وہی راہ ہدایت تھی، اور اسی پر چل کر کامیاب ہوئی. اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کے آپ خانقاہوں پہ جا کے دیکھیں، لنگر پکتا ہے، اللہ کی مخلوق کھاتی ہے، اللہ رزق بھیج رہا ہے اور اللہ کی مخلوق میں تقسیم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ رزق جس کی تلاش میں ہم مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک سوچ سوچ کے تھک جاتے ہیں. دیکھتے ہیں نا، دادا صاحب چلے جائیں، بابا صاحب، خالد صاحب کے درگاہوں پہ چلے جائیں، تو یہ پوری دنیا میں جو خانقاہی نظام ہے اس کے اوپر روزانہ اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں. اس کے اگر لنگر کا حساب لگایا جائے، ہزاروں آستانے ہیں پوری دنیا میں. پاکستان ہی نہیں، ہندوستان میں چلے جائیں، مراکش، لبنان، ادھر ترکی کے اندر، ایران میں، عراق میں، سوڈان میں، فلسطین میں، چائنا کے اندر، کشمیر میں چلے جائیں، ہندوستان سارا بھرا پڑا ہے. کوئی دنیا کا خطہ خالی نہیں ہے اولیاء اللہ کی درگاہوں سے. یہ ایک پیغام ہے جو اولیاء اللہ کی خانقاہیں ہمیں دے رہی ہیں کہ یہاں کوئی جھگڑا نہیں، کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں. ہم نے اللہ والوں کے دسترخوانوں کے اوپر سنیوں کو دیکھا، وہابیوں کو دیکھا، شیعوں کو دیکھا، دیوبندیوں کو دیکھا، ہندوؤں کو دیکھا، سکھوں کو دیکھا، انگریزوں کو دیکھا. تو یہ کیسی یونٹی ہے؟ یہ وہ پیغام ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ رب العالمین ہے. اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے. اللہ رب المسلمین نہیں ہے. اللہ کا حبیب رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین ہرگز نہیں ہے. جیسے اللہ تمام جہانوں کے لیے ہے، ویسے ہی اللہ کا حبیب تمام جہانوں کے لیے.
تو جو اللہ کے حبیب کی آگے امت ہے ان کو بھی رحمت بننا سیکھنا چاہیے. اپنے گھر کے اندر محدود چار دیواری میں رحمت بن جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں. اپنے بچوں کا خیال کیا خیال؟ وہ جانور کھاتا ہے پیتا ہے اس کے بچے ہوتے ہیں سو جاتا ہے اللہ مر جاتا ہے. یہی کام اگر انسان میں بھی ہے تو فرق کیا ہوا؟ کون سی چیز اس کو امتیاز دیتی ہے؟ تو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ جو عقل شعور بصیرت سے کام نہیں لیتے ان کی حیثیت چوپایوں کی ہے جانوروں کی ہے ڈنگروں کی ہے. صرف فرق یہ ہے اس کے 4 پاؤں ہیں اس کے 2 پاؤں ہیں. یہ بھی ایک جانور ہے اگر یہ اللہ کی عطا کردہ عقل کو استعمال نہیں کرتا. تو جانور میں یہی فرق ہے نا. آپ مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں راستے میں جانور کھڑے ہوتے ہیں کیوں نہیں کہتے آؤ چلے مسجد جا کے نماز پڑھی؟ کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اللہ نے کتنا بڑا شرف دیا ہے کہ ہم انسان ہیں. اگر ہم کتے ہوتے جانور ہوتے بندر ہوتے تو پھر کیا کر لیتے اللہ کا؟ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو احسن ترین صورت پہ اللہ نے پیدا کیا. ثم رددنا اسفل سافلین. پھر اس گھٹیا ترین درجے کے اندر یہ گر گیا. اب اس گھٹیا درجے سے نکلنا ہے اوپر کو جانا ہے تو اس کے لیے وقت کا انتظار نہ کریں. یہ جو گھڑی چل رہی ہے نا جو سانس آ رہی ہے جا رہی ہے یہ اللہ کی امانت ہے. اس کا اللہ نے حساب لینا ہے. نوٹوں کا حساب آپ لیتے ہیں نا سنبھال کے رکھتے ہیں. یہ جو سانس چل رہی ہے یہ دولت وہ ہے جس کا حساب اللہ نے لازمن لینا ہے. تو اس کی قدر کرنی ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندا. اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تک جو بھی پہنچا بندوں کے دلوں میں سے ہو کر ہی پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں نا. ہم نے ان کے طریقے پہ چلنا ہے نا. آپ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. تانے دیے گئے ہوا کہ نہیں؟ آپ کو تانے دیے گئے طنزیں کی گئی مذاق اڑائے گئے جادوگر کہا گیا شاعر کہا گیا مجنون کہا گیا کوڑا پھینکا گیا اوجریاں پھینکی گئی مکے سے دھکے دے کے نکال دیا گیا. ایسا ہی ہوا. مگر سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ہم اس نبی کی امت ہیں تو اس طریقے کو ہم نے کب اپنانا ہے؟ ہم تو 24 گھنٹے لڑنے کو تیار کھڑے رہتے ہیں. آپ بازاروں کے اندر دیکھیں جیسے ٹریفک کا آج کل کا نظام ہے ہر بندہ لڑنے کو تیار ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حضرت انسان ہے. یہ میرے یعنی اس کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوگا نہیں. قدم قدم پہ آپ دیکھیں لڑائیاں ہو رہی ہیں جھگڑے. قوت برداشت ختم ہو گئی.